عسکری قوت کی حیثیت سے کیسے منظر پڑا ہے؟ اس کے لیے ذرا سرسری سا آپ کو جائزہ لینا ہوگا افغانستان کی تاریخ کے پچھلے 30-35 سالوں کا۔ افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کئی سو سال سے ایک بادشاہی نظام چل رہا تھا، اور اکثر و بیشتر بڑا اطمینان کے ساتھ چل رہا تھا، امن کے ساتھ چل رہا تھا۔ اگرچہ افغانستان کے جو دیہی علاقے تھے ان میں رہنے والوں کی جو اکثریت، عظیم اکثریت ہے، وہ بڑی شدید مذہبی انداز کی تھی۔ نماز، روزہ اور اس پردہ، حجاب، یہ ان کے کلچر میں شامل ہے۔ یوں سمجھئے کہ یہ مذہب ہونے کا پہلو بعد میں آتا ہے، ان کے کلچر کا جز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو بڑے شہر تھے، خاص طور پر کابل، وہ پوری طرح ویسٹرنائز ہو چکا تھا بادشاہ کے نظام کے تحت۔ جب شاہ ظاہر شاہ آئے تھے ایک دفعہ پاکستان، ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی بلکہ، اب وہ سکرٹ پہنے ہوئے تھے، ٹانگیں ان کی ننگی تھی، تو لوگ بڑے حیران ہوئے تھے، افغانستان، افغان بادشاہ کی بیگم جو ہے افغان ملکہ اس کے پاس میں۔ لیکن واقعہ یہی ہے کہ کابل جو ہے پورے طور پر ویسٹرنائز تھا۔ اکثر و بیشتر وہاں پہ جو لوگ نچلے طبقات میں تھے ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ مذہب کا وہ جو کلچر ہے ان کا وہ موجود تھا۔ اس کیفیت میں ایک سڈن چینج آئی جب سردار داؤد خان نے تختہ الٹا ظاہر شاہ کا، اور ان کی لیننگز جو ہیں، رجحان جو ہیں، وہ روس کی طرف زیادہ تھے، لیکن یہ کہ وہ کوئی خالص نظریاتی کمیونسٹ نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یکے بعد دیگرے کئی قتل ہوئے۔ سردار داؤد کو کسی نے قتل کیا، پھر اس کو کسی اور نے قتل کیا، پھر کسی اور نے قتل کیا، اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوا کہ روسی فوجیں اور کرمل جو تھا اس کے ساتھ روسی فوجیں آ گئی۔ تو یہ جو ایک تبدیلی ہوئی ہے، اس کے خلاف جو ہے اسلامی قوتوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ آئی، اس لیے کہ اگرچہ ان تبدیلیوں کے دوران کمیونزم جو ہے وہ کم سے کم جو شہری علاقے تھے افغانستان کے، اس میں مضبوط قدم جما چکا تھا۔ پارٹیاں دو تھیں، پرچم اور خلق، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق وہی تھا جو رشین ریولیوشن میں مولشوکس اور بولشوکس کا تھا۔ پارٹیاں دو لیکن نظریہ ایک، کمیونزم ایک، قیادتیں دو جدا، دو پارٹیاں۔ اسی طریقے سے ان کی پارٹیاں دو تھیں، آپس میں ان کا جو ہے پاور سٹرگل بھی جاری تھی، لیکن کمیونزم کے اوپر وہ بالکل جو ہے وہ پورے متفق تھے۔ اب یہاں پاکستان میں اس کا جو رد عمل ہوا اس کو سمجھئے، جو بہت صحیح ہوا۔ ابھی جب کہ وہ ریزسٹنس شروع ہوئی تھی اور روسی فوجیں نہیں آئی تھی، ابھی گویا کہ ایک لوکل فینومینا تھا، گویا کہ سب کچھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر جس کو میلٹنگ پاٹ کہتے ہیں اسی کے اندر تھا۔ تو اس وقت بھی ظاہر بات ہے کہ کمیونزم کے خلاف مسلمانوں کے اندر اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے اندر ایک رد عمل شروع ہوا، ریزسٹنس شروع ہوا، اور ان میں خاص طور پر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کا حصہ بہت زیادہ تھا۔ یہ لوگ جو ہیں یا تو جماعت اسلامی کے زیر اثر تھے، اور یا زیادہ تر جو ہے الاخوان المسلمون کے زیر اثر تھے۔ انہی کے لیڈروں میں حکمت یار تھے، گلبدین حکمت یار، انہی میں احمد شاہ مسعود، اور ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی، بہت گہرے ایک دوسرے کے ساتھ یہ گویا کہ کامریڈز تھے اور ساتھی تھے۔ پھر استاد ربانی، عبدالرسول سیاف، اس قسم کے لوگ، ان لوگوں نے جو ریزسٹنس موومنٹ شروع کی، تو یہاں بھٹو صاحب نے سو بالکل صحیح قدم اٹھایا۔ ان میں سے بعض لوگوں کو دعوت دی، وہ آئے دارالحکومت میں، بھٹو صاحب کے مہمان رہے، ان کی پیٹھ تھپ کی کہ ٹھیک ہے کرو کوشش، اور یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے انہیں مدد بھی دی ہوگی، لیکن یہ اس کے بارے میں مجھے معلوم کچھ نہیں ہے۔ اندازہ ہے کہ جب بلایا ہے، پیٹھ تھپ کی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کو معلوم تھا یہ کہ اگر جو ہے یہاں پر کمیونزم آ گیا اور خاص طور پر روس اگر قابض ہو گیا تو پھر اس کا اگلا قدم پاکستان میں، گویا کہ وہ جو صدیوں پرانا خواب ہے روسیوں کا
وہ زار کے زمانے کا خواب ہے کہ سائبیرین ریچ جو ہے وہ بہت ہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ افغانستان اور پاکستان کو رونتے ہوئے اور وہ جو ہے بحیرہ عرب، عربین سی اور بحر ہند، انڈین اوشن کے گرم پانیوں تک پہنچ جائے۔ لہذا افغانستان میں قدم جم گئے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان ہوگا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ جس میں بھٹو صاحب نے جو قدم اٹھایا وہ بالکل صحیح تھا۔ بعد میں جب روسی فوجیں آ گئی، اب ایک ریزسٹنس شروع ہوئی زبردست۔ ان میں سب سے پہلی ریزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت جو جہاد شروع ہوا ہے وہ جہاد فی سبیل الحریت تھا۔ اس کی بنیاد مذہبی نہیں تھی بلکہ آزادی، اس لیے کہ افغان قوم جو ہے وہ غلام رہنے کی عادی نہیں ہے، اس کے لیے ذہناً تیار نہیں، جذباتی طور پر تیار نہیں، یہ پوری تاریخ کی حقیقت ہے۔ چنانچہ اسی زمانے میں جب روس کے خلاف جنگ جاری تھی اور جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں، تو مارگریٹ تھیچر ایک دفعہ آئی تھی پاکستان کے دورے پر، اور وہ طورخم پر جا کر انہوں نے خطاب کیا تھا کچھ لوگوں سے، جس میں بڑے تاریخی جملے مجھے آج تک یاد ہیں۔ We learned our lesson and the Russians will also soon learn their lesson۔ افغانستان کے بارے میں ہم نے سبق سیکھ لیا تھا، ہم نے بار بار فوج کشی کی اور فتح کیا لیکن اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے۔ اسی طریقے سے بالفرض اگر روس نے قبضہ کر بھی لیا تو وہ یہاں رہ نہیں سکے گا۔ یہ سبق جو ہے ہم نے تو سیکھ لیا ہے، روسی بھی سیکھ لیا۔ پر اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں ایک فیکٹر جو نیا آیا اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں احیاء اسلام اور نفاذ شریعت کا ایک جذبہ پروان چڑھ رہا ہو۔ یہ جذبہ شروع ہوا ہے کب؟ جبکہ کولونیل رول کا بستر طے ہونا شروع ہوا۔ یہ یورپین جو پاورز تھی انہوں نے اپنا بستر رول کرنا شروع کیا، تو جیسے جیسے مسلمان ممالک آزاد ہوئے ان کو یاد آیا، جیسے آدمی کو نیند سے اٹھے تو یاد آیا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، یاد آیا کہ ہمارا بھی تو ایک نظام ہوتا تھا، یہ انگریزوں کے آنے سے پہلے یا ہولندیزیوں کے آنے سے پہلے یا فرانسیسیوں کے آنے سے پہلے یا اطالویوں کے آنے سے پہلے یا اسپینیئرز کے آنے سے پہلے یہ آخر ہمارا نظام تھا، تو اب ہم اس نظام کو دوبارہ قائم کریں۔ یہ ایک جذبہ تھا، اگرچہ مبہم تھا، واضح نہیں تھا، اور یہ کہ آج کے دور میں اسلامی نظام کیا ہوگا کیسے ہوگا اس کے کوئی واضح تصورات نہیں تھے، لیکن جذبہ موجود تھا۔ اسی کو علامہ اقبال نے جو ہے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے، وہ ابلیس کی مجلس شورا میں، کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، نہ مجھے جمہوریت سے کوئی اندیشہ ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس سے، تو ہم نے خود ہی اس کو لباس اڑا لیا ہے شاہی کو، اور اسے جمہوریت کا رنگ دے دیا ہے۔ وہ انڈیویجول ساورنٹی کی بجائے پاپولر ساورنٹی، کلیکٹیو ساورنٹی، وہ شرک جو کا تو ہے، کفر جو کا تو ہے، اور نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی اندیشہ ہے۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ کرتے؟ ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہ جو جذبہ تھا اور یہ جو تڑپ تھی یہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں تھی لیکن کہیں بھی اس کی کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، جذبہ بہت۔ اس وقت ایسا ہوا کہ جہاد افغانستان کو ایک تو اس جذبے نے سپورٹ کیا اور یہ جذبہ کھنچ کر آیا کہ شاید ہاں افغانستان کے اندر اب یہ کام عملاً ہو جائے گا۔ اس لیے پوری دنیا سے لوگ آئے، والنٹیئرز آئے، انہوں نے جانیں دی، انہوں نے وہاں پر محنتیں کی، اپنے کوئی انڈونیشیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی برما سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلسطین سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلپائن سے چلا آ رہا ہے، کوئی تھائی لینڈ سے چلا آ رہا ہے، کوئی سعودی عرب سے چلا آ رہا ہے، کوئی مصر سے چلا آ رہا ہے، کوئی لیبیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی چچنیا سے چلا آ رہا ہے، یہ سارے لوگ آئے وہاں، اس لیے کہ جذبہ یہ کہا گیا کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں واضح کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا،
جہاد فی سبیل اللہ کی جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دعوت اور اس میں اتمام حجت، پھر جو دعوت کو قبول کرے انہیں منظم کرنا، ڈسپلن آرگنائزیشن میں لانا، ایک امیر کے تابع ہوتا، اسے بیعت کر کے، اور پھر یہ کہ ان کی تربیت، ان کا تزکیہ یہ ہو کہ دل میں سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور جذبہ باقی نہ رہ جائے۔ یہ مال و دولت دنیا یہ نہیں، کچھ نہیں، نہ حکومت نہ سیادت، صرف اللہ کی رضا، اور یہ کہ جذبہ اتنا ابھر آئے کہ تن من دھن حتیٰ کہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ساری شرائط ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو جو ایک دم حملہ ہو گیا، دوسری فوجی آ گئے، تو نہ انتخابوں کا موقع تھا نہ اس کے لیے وقت تھا، وہ لوگ کھڑے ہوئے۔ یہ جہاد فی سبیل حریت تھا، آزادی کا جہاد، اور مسلمان جب آزادی کا جہاد کرتا ہے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک قسم ہے، جائز جہاد ہے، اس میں جان دینا بھی شہادت ہے۔ اگرچہ وہ جو ایک مثبت جہاد فی سبیل اللہ، وہ تو ہمیں سیرت صحابہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پورا نقشہ ملتا۔ بہرحال ایک تو یہ کہ وہ کشش ان کو کھینچ کر لائی، دوسری طرف امریکہ نے وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے نظر آ گیا کہ روس سے ایک تو جو بڑا پرانا اکاؤنٹ ہے، یعنی یہ کہ جو ویتنام میں روسیوں کے ہاتھ میں شکست کھائی تھی امریکہ نے اور بھاگا تھا وہاں سے، تو گویا کہ اس کا بدلہ لینے کا یہ سنہرا وقت آ گیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ کہ اگر ہو سکے تو شاید اس حد تک بھی ان کے خیال میں ہو کہ یو ایس ایس آر کو ختم کر دیا جائے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یو ایس ایس آر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہت کمزور ہو جائے گا اور یہ کہ اس کی بلیڈنگ ہو جائے گی۔ اس کے لیے اس نے اس جہاد کا غلغلہ دوسروں سے بڑھ کر، مسلمانوں سے بڑھ کر جو ہے دنیا میں بلند کیا، اور ان جہادی لیڈروں کا کردار بنایا پوری دنیا میں، ان کی شخصیت کی امیجز بنائی۔ احمد شاہ مسعود کو دی لائن آف پنشیر پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں جو ہے وہ دھاک بٹھائی گئی، تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، والنٹیئر مل جائیں۔ ہمارا آدمی تو کوئی نہیں بنے گا، ہم تو پیسے دیں گے اور ہتھیار دیں گے، مریں گے یہ مسلمان بنیں گے، چاہے وہ افغان ہے چاہے باہر سے آنے والے ہیں۔ تو وہ جو غلغلہ جہاد کا تھا، اور اس میں گویا کہ ایک طرح سے امریکہ کے اس ایجنڈے کو نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے گویا کہ لا علمی میں جو تقویت پہنچائی وہ ایسے لیڈروں نے، جن میں بن لادن بھی ہیں، وہ جہاد کے لیے لوگوں کو کھینچ کر علم باری سے لے کر آئے، ان میں عبداللہ ابن عزام بھی تھے شہید رحمت اللہ علیہ، انہی میں عمر عبد الرحمن ہے جس وقت امریکہ کی جیل میں پڑے ہوئے۔ یہ سب لوگ کیا تھے؟ جہاد کے نام پر دنیا سے لوگوں کو لے کر آ رہے تھے، اور اس میں گویا کہ نہ جانتے ہوئے اننوئنگلی وہ امریکہ کے اعلی کار بن رہے تھے۔ بہرحال اس میں نتیجہ جو نکلا، مجاہدین جب مجاہدین کو فتح ہو گئی، ظاہر بات ہے اس میں دونوں فیکٹرز اندر رکھیے، صرف مجاہدین کی سرفروشی اور جانفشانی نہیں، امریکہ کے ہتھیار نے یقیناً اس میں ایک بڑا ڈیسائسو رول پلے کیا، خصوصاً تازہ ترین ہتھیار اسٹنگر میزائل جسے دنیا جانتی نہیں تھی وہ دے دیا، اور اصل میں جو روسی فوج جو ہے دل برداشتہ ہو کر بھاگی ہے، اس میں اسٹنگر میزائل کا بہت بڑا دخل تھا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا جو وہ گن شپ ہیلی کاپٹرز لے کر آتے تھے، اور وہ ظاہر بات ہے جہاں پہاڑوں کے اوپر بھی مورچے لگائے ہوتے وہاں ظاہر بات ہے ٹینک تو نہیں پہنچ سکتے تھے، کوئی اور بمباری کرنا مشکل تھی، تو یہ گن سے بڑے جہازوں سے بہت نیچے آ کر بمباری بھی ممکن نہیں تھی، تو گن شپ ہیلی کاپٹر سے جو بمباری وہ کرتے تھے، فائرنگ کرتے تھے، وہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، اور اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا اسٹنگر میزائل۔ کہ میزائل آپ نے داغا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہدف سے اگر نہ لگے ہدف پر تو ادھر ادھر ہو جائے گا، نہیں، جدھر وہ ہدف جائے گا اس کا پیچھا کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، جدھر وہ مڑے گا ادھر وہ مڑ جائے گا۔ درمال کفر ہے سودار، جیسے وہ کفر جو ہے جو رخ موڑ لے تم بھی رخ موڑ لو، اور وہ تباہ کر دینا تھا کنسیپ ہے۔ تو یہ بہرحال جو بھی شکست ہوئی روس کو اور وہاں سے وہ چلا گیا،
تو اس کے بعد امریکہ بھی فوری طور پر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے مجاہدین کے اندر گروپ بندی، باہمی کشاکش، یہاں تک کہ باہمی دشمنی کے بھی بیج بو دیے تھے، اور اس میں آئی ایس آئی بھی رول اس نے پلے کیا ہے۔ آئی ایس آئی یہ چاہتی تھی کہ یہاں کوئی ایک مضبوط ایسی حکومت نہ بن جائے کہ جس کو جو ہمارے پھر کنٹرول میں نہ رہے، لہذا آئی ایس آئی والوں کا جو بھی رول ہوگا نہیں صرف پاکستان کے لیے، لیکن یہ مجھ سے ایک مجاہدین لیڈر میں سے ایک صاحب نے خود کہا کہ ہمیں لڑوایا آئی ایس آئی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اتنی اس میں درستی ہے،